بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی ماؤں، بہنوں، پچھلے جمعے میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ دین وہ ہوتا ہے جو اللہ کا نازل کردہ ہو، اپنی طرف سے جتنا بھی اچھا طریقہ ہو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے مثال کے طور پہ دعائے استفتاح اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ہر بندہ جو مسلمان ہے 5 وقت کے نماز کا قائل ہے، تو اس کا عقیدہ میں نے بیان کیا تھا، اور ابھی اس کے 2 کلمات رہتے ہیں کہ نماز اللہ کی ہے، اور ہر بندہ یہ ثنا پڑھتا ہے، ہر فرقہ یہ دعائے استفتاح کا معنی ہے جو نماز کے شروع میں پڑھی جائے، تو وہ ہر بندہ پڑھتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ دعا وہ پڑھنے کے باوجود اس کا معنی نہیں آتا، یا پھر معنی آتا ہے عمل نہیں ہوتا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے من گھڑت عقیدے بنائی ہوئی ہیں، ہم نے اپنی طرف سے لوگوں کو شریعت کا درجہ دے دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں عالم جو ہے اس کا علم اتنا ہے کہ یہی اللہ کی شریعت ہے، اور ہم اس کو فقہ کا نام دیتے ہیں، جیسے فقہ جعفریہ، فقہ شافعیہ، فقہ حنبلیہ، فقہ حنفیہ، فقہ مالکیہ، ہم اس کو باقاعدہ شریعت سمجھ لیتے ہیں۔ آپ مسئلہ کسی سے پوچھنے جائیں، وہ کہتا ہے ہماری فقہ میں یہ ہے، یہ نہیں بتاتے کہ حدیث اور قرآن میں کیا ہے، اپنی فقہ کو مقدم رکھتے ہیں، اور شریعت جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل کردہ ہے، اس کی بجائے ہم اماموں کو، شخصیات کو اوپر کرتے ہیں۔ ترمذی شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ میں دعائے استفتاح پہ آتا ہوں، ترجمہ کرتے ہیں، اس پہ لکھا ہے، دیباچہ کہہ لیں یا خلاصہ کہہ لیں، احناف کے بہت بڑے عالم دین جن کو شیخ الہند کہتے ہیں، مولانا محمود الحسن دیوبندی، انہوں نے لکھی ہے تقریر ترمذی۔ اب علم کا معیار کیا ہونا چاہیے کہ کس کو قرآن کے اور احادیث کے دلائل زیادہ آتے ہیں۔ آپ کسی بھی مسئلے میں بحث کر رہے ہیں تو آپ کو یہ علم ہو کہ اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں اور کسی اور کی بات کیا ہے۔ تو حق تو یہ ہے کہ اگر میرا موقف اللہ رسول کے خلاف ہو کسی پوائنٹ پہ، کسی نقطے پہ، کسی مسئلے پہ، تو حق تو یہ ہے کہ اپنی بات چھوڑ کے اللہ رسول کو فالو کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس کی اتباع، اطاعت، فرما برداری کریں۔ اصل یہ چیز اس لیے کہ ہم مسلمان، اور مسلم فرما برداری کرنے والا، اطاعت کرنے والا، سر جھکانے والا، اپنی خواہشات اللہ رسول کے سامنے نیچی کرنے والا۔ وہاں بے خیار کا مسئلہ ہے، صرف یہ بتانے کے لیے، اس لیے نہیں کہ میں احناف کے خلاف، اس لیے نہیں کسی اور فرقے کے خلاف ہوں، اس لیے کہ یہ علماء تھے، ان کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی یہ سمجھے کہ اسلام کفر کا مسئلہ ہے، نہیں، وہ انسان تھے اور ان سے غلطیاں ہوتی ہیں جیسے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ گناہوں سے مبرہ معصوم اگر ذات ہے تو حضرت محمد رسول اللہ کی ذات ہے، کسی صحابی کی ذات بھی معصوم نہیں، اہل بیت کی ذات بھی معصوم نہیں، کوئی نبی کائنات کا لخت جگر حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ مطہرہ الزہرا
اور جنت کی عورتوں کے سردار وہ بھی غلطیوں سے پاک صاف نہیں ہے، بطور انسان غلطیاں آتی. یہ ہر بندے میں حقیقت، سوائے اہل تشیع کے. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے امام ہیں آل رسول میں سے آگے وہ سارے گناہوں سے مبرہ ہیں. پھر تو گویا دین آپ نے ایک خاندان کا نام رکھ دیا ہے، حالانکہ دین تو ہے پوری کائنات کے لیے. ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. پوری کائنات کے لیے دین ہے. دین اسلام کسی ایک خاندان کا دین نہیں، اور اسی کی دعوت ہے. تو وہاں انہوں نے بیع خیار کے مسئلے میں، بیع خیار کیا ہے کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی آدمی بیچنے والا ہے، کوئی خریدنے والا ہے. اب شریعت کہتی ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ آپس میں دو بیچنے والے، خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو. دکان میں بیٹھے ہیں، اس نے چیز دی ہے، میں نے خرید لی ہے. اب بیٹھے بیٹھے خریدنے کے بعد قیمت بھی ہو گئی ہے، بیٹھے بیٹھے میرا خیال ہے نہیں میں نے نہیں کرنی ہے، تجارت نہیں ہے. دکاندار بھی کہہ سکتا ہے، گاہک بھی کہہ سکتا ہے. حدیث کہتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے، جب تک جدا نہ ہو چیز بیچی ہوئی واپس ہو سکتی. یہ حدیث کہتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کا خیال ہے نہیں، جب سودا ہو گیا تو بس ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں حدیث کے مقابلے میں امام کی وقت نہیں ہوتی، اور ہماری وقت بھی نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں اور کوئی میرے سے زیادہ دلیل والا ہو اور میری بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو میرا حق ہے، جہاں کھڑا ہو کے بیان کرتا ہوں وہیں تسلیم کرنا بنتا ہے کہ میری بات غلط. تو شافعی رحمت اللہ علیہ کا حدیث کے مطابق خیال ہے کہ بیچنے والا بھی چیز واپس کر سکتا ہے. جی میں نے تجارت نہیں کرنی، مثلا یہ کتاب ہے، کتاب کہتا ہے اتنے کی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے سودا ہو گیا. حدیث کے مطابق مجلس ختم ہونے سے پہلے اگر وہ چیز واپس کر دے، دکاندار رکھ لے، بس ٹھیک. اس بحث میں سارے دلائل ذکر کرنے کے بعد امام الہند جنہیں کہا جاتا ہے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، وہ لکھتے ہیں الحق والانصاف ان الترجیح فی هذه المسألة للشافعیہ، کہ میں حق اور انصاف یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں حق امام شافعی، درست امام شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ نہیں ہیں. وَنَحْنُ مُقَلِّدُونَ، ہم تقلید کرنے والے ہیں. یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، ہم پہ اپنے امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے. دلیل امام شافعی کے پاس ہے نہیں، ہم چونکہ مقلد، چونکہ ہم نے ابو حنیفہ کی تقلید کی ہے اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ ابو حنیفہ کی بات مانیں. یعنی اپنے ایمان کو آگے رکھا، دلائل کی پرواہ نہ کی. ایسے علم کا کیا فائدہ ہے؟ اور ایک آدمی انتہا درجے کا ذہین، فتیل اور فضیلت میں بڑا، اس کا مقام بڑا، لیکن حق پتہ چلنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ کہے نہیں حق تو یہ ہے، لیکن چونکہ ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں ہم اس کی بات مانیں گے. ایسے علم کا فائدہ کیا ہے؟ ایسے علم کو حاصل کرنے سے بہتر ہے نہ حاصل کیا جائے. کتاب و سنت کے خلاف اگر کوئی بات کرے اور اس کو حق کا پتہ چل جائے، پھر اس کے بعد اگر وہ حق کو قبول نہ کرے، ایسے علم کا بھی فائدہ نہیں ہے، ایسے عالم کا بھی فائدہ نہیں. تو ہم ذکر کر رہے تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، بابرکت نام تیرا. جب ہم نماز میں کہتے اور میں یہاں ایک مثال کے طور پہ کہتا، کوا ہے، کوا وہ بھی کائے 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 کرتا ہے، کا بندہ نماز میں کھڑا وہ بھی کا سبحانک وبحمدک تبارک اسمک تعالی جدک لا الہ غیرک. کا آخر میں ایک کوا بھی بولتا ہے اور ایک انسان مسلمان بھی بولتا ہے. کوا کبھی کسی کوے کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے. یہ مسلمان جو نماز میں کا کرتا، نماز ختم ہونے کے بعد کبھی کسی قبر کی ڈیری پہ، کبھی کسی کے جا کے در پہ، کبھی تعویذوں کے نام پہ، کبھی دھاگوں کے نام پہ،
کبھی بیعت کے نام پہ، کبھی کسی کے ہاتھ پہ کی ہوئی بیعت کے نام پہ، کبھی کسی سلسلے کے نام پہ، وہ کہتا ہے وہ بھی پاک ہے، وہ بھی منزہ ہے، وہ بھی عرفہ ہے، وہ بھی بالا ہے، اپنے سر کو، نیاز جبین کو اس کے در پہ رکھتا ہے، اس سے تو کعبہ بہتر ہے جو کسی کعبے کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے۔ یہ انسان کیسا ہے کہ اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے اور اپنے جیسے ہی انسان کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کو سجدے کرتا ہے۔ اس انسانیت کا کیا فائدہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھ، نہیں یہ بڑا ہے، وہ آپ جیسا انسان قضائے حاجت وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی، ہاتھ اس کے ہیں اس کے بھی، آنکھیں اس کی ہیں اس کی بھی، کان اس کے ہیں اس کے بھی، پاؤں اس کے ہیں اس کے بھی، عبادت وہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے، علم وہ بھی حاصل کرتا ہے یہ بھی حاصل کرتا ہے، اور وہ بھی ایسے کرتا ہے کہ اس جیسا عام انسان ہوتے ہیں، ماں کے پیٹوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بھی ماں کے پیٹوں سے پیدا ہوتے ہیں، نہیں جی یہ ہماری لڑی چل رہی ہے، اس کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا، گویا ہم اس کو نبی سمجھتے ہیں، ہم اس کو شریعت سمجھتے ہیں۔ قرآن کی میں نے سورہ اخلاص اس کی تشریح میں کہا تھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اسی میں دعائے استفتاح کا ذکر کیا، تبارک اسموں کا، تیرا نام بابرکت، نماز ختم ہوئی نہیں، فلاں کا نام بابرکت، نماز میں کہتا تعالی جدوں کا، تیری شان بلند، اور تعالی عربی کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے بہت بلند، تعالی جدوں کا۔ دنیا میں لوگوں کی شانیں بلند ہوتی، دیواروں پہ، پوسٹروں پہ، میسجوں میں، وہاں سکرینوں پہ، بینروں پہ، اشتہارات پہ نام چلتے ہیں، فلاں کی شان بڑی بلند، فلاں کا بڑا مقام۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے تعالی جدوں کا، کائنات میں جتنے لوگوں کی شانیں ہیں، رب کائنات کی شان ان تمام شانوں سے بڑھ کر ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اور اللہ الصمد، اور میں نے کہا تھا اگر آپ نے کسی کو پوجنا ہے، اگر آپ نے کسی کو سجدہ کرنا ہے، اگر آپ نے کسی کو رکوع کرنا ہے، اگر آپ نے نظر و نیاز دینی، جیسے کہتے ہیں نظر حسین، نیاز حسین، اس کے لیے ضروری ہے 4 صفتیں پائی جائیں۔ پہلی میں نے ذکر کی تھی، وہ ایک ہو۔ مولا حسین کے بھائی حسن ہیں، ایک 2 بھائی، 2 سے بھی زیادہ، تو مولا حسین کے نظر نام کی نظر جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ احد، معبود ایک ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے۔ کیوں جی؟ دلائل کی بنیاد، کوئی تسکلے تو کوئی نہیں، کوئی دعوے تو کوئی نہیں۔ اگر آپ دلائل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں اور سننے والے کو چاہے اچھا لگے نہ لگے، ماننے میں حرج کیا ہے؟ اس لیے کہ جب قرآن کے لفظ بولے جاتے ہیں، محمد رسول اللہ کے لفظ بولے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے سامنے پھر اپنی حیثیت نہیں رہتی، اپنی حیثیت ختم ہوتی۔ تو پھر تعالی جدوں کا، لا الہ غیروں کا، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہاں عقیدہ کیا ہے کہ 12 سال کے بعد پیر صاحب نے برات باہر نکالی، یہ صفات اللہ کی ہے، زندہ کر دیا، یہ صفات اللہ کی ہیں، صفات بندوں کی نہیں ہے۔ پیر تو خود پیدا کیے گئے، اموات غیر احیاء، اور خاص طور پہ آج جب وہ اس دنیا سے جا چکے، کوئی ان کی قبر پہ جا کے پیران پیر عبد القادر جیلانی کا احترام جتنا ہم کرتے ہیں اتنا کوئی کرتا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے، ہمارا گمان ہے اللہ کا ولی ہے، ہمارا گمان ہے اللہ کا نیک بندہ ہے، اور یہی ایک مسلمان کو زیبا ہے کہ وہ بات کرے کہ میرے گمان میں، رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کسی کی تعریف کرنا چاہے تو یہ نہ کہیں کہ فلاں ایسا ہے، واللہ حسیبہ، اللہ کو پتا ہے وہ کیسا ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ گمان کر سکتے ہیں فلاں اچھا ہے میرے گمان میں، میرے گمان میں حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی وہ ہم سے 1000 گنا اچھے، ان کے اعمال اچھے ہیں۔ کتاب پڑھ کے دیکھیں، بنیاد الطالبین، توحید پہ بہترین، سنت پہ بہترین،
اور یہ جو طریقت اور صوفیت کا جو نام لیا جاتا ہے، اگر آپ اس کے قائل ہیں، اگر آپ کا عقیدہ ہے تو حضرت پیر صاحب کی کتاب پڑھیں، ادھر ادھر کی بات نہ کریں۔ آج کوئی جا کے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی قبر پہ جا کے ان سے مرادیں مانگے، ان کا عقیدہ رکھے کہ 12 سال کے بعد بیڑی انہوں نے باہر نکالی، لوگوں کو زندہ کیا، بارات کو زندہ کیا، اور پھر نماز میں پڑھے لا الہ غیروں کا، یا تو وہ عقیدہ غلط ہے یا پھر رسول کا بتایا ہوا یہ کلمہ غلط۔ کیوں جی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ غیروں کا، اے اللہ تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں، اور بندہ بھی زبان سے کہتا ہے، نماز میں کہتا ہے، اور برسوں ہو گئے سناتے ہوئے، ہم سناتے ہوئے، اور شاید لوگوں کو بارہا سنایا، لیکن وہی عقیدہ ماں باپ نے جہاں رکھا، ما الفینا علیہ آبانا ما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اس پہ اپنے ما وجدنا علیہ آبان، ہم نے اس پہ اپنے باپ دادا کو پایا، ہم نے بڑوں کو پایا، کیا کریں، مجبوری ہے، معاشرہ ہے، ہماری جی برادری ہے، خاندان ہے جی، برسوں سے چلتے رہے، اب تو لوگوں کے ختم کھائے ہیں، کھلانے پڑتے ہیں، میلادیں کروائی ہیں، کروانی پڑتی ہیں، لوگوں کو کھلایا ہے، کھلانا پڑتا ہے۔ قبر یہ نہیں دیکھے گی، حشر یہ نہیں دیکھے گا، رسول یہ نہیں دیکھیں گے، اللہ یہ نہیں دیکھے گا، فرشتے یہ نہیں دیکھیں گے۔ نامہ ایمان فمن اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، وہاں لکھا لکھا ہر آئے گا، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ نماز میں لا الہ غیروں کا، اور نماز کے بعد غیروں کے در پہ کسی کے گھٹنے پکڑے، کسی کے ہاتھ چھومے، کسی کے پاؤں پکڑے، کسی کو سجدہ، کسی کو رکوع، کسی کی نظر، کسی کی نیاز، کسی کے سامنے جھکے، کسی کو کرنی والا سمجھے، کسی کے آستانے عالیہ، اور اپنی طرف سے خود لکھا میرا آستانہ عالیہ، میرا گھر بڑا، آؤ ہم مرادیں پوری کرتے ہیں، آؤ ہم اولاد دیتے ہیں، آؤ ہم مسائل حل کرتے ہیں، آؤ ہم رزق دیتے ہیں، آؤ ہم رشتے بناتے ہیں، آؤ ہم کاج کرتے ہیں، آؤ ہم یہ کرتے ہیں، خود اپنی طرف سے لکھے۔ اور ایک مسلمان لا الہ غیروں کا وہ پڑھنے والا اس در پہ جائے، وہاں جا کے سجدہ بھی کرے، اس کو بڑا بھی مانے، یا تو نماز میں غلط کہا ہے یا بعد میں غلط کیا ہے۔ اگر پوجنا ہے، نمبر 1 وہ اکیلا، نمبر 2 وہ بے نیاز، نمبر 3 لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا ہو نہ اس سے کوئی پیدا ہو۔ دنیا میں کون ہے جو پیدا نہیں ہوا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک تمام انبیاء اللہ نے پیدا کیے۔ آگے اولادیں ہیں سوائے حضرت عیسیٰ کی، تو ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی، آئیں گے قرب قیامت، نزول مسیح ہوگا علیہ السلام، پھر دنیا میں رہیں گے، اولاد ان کی بھی ہوگی۔ یعنی جس کو آپ پوچھتے ہیں اس کی صفت یہ ہے کہ اس کی نہ اولاد ہو نہ وہ کسی کی اولاد۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں، اور میرے لیے کائنات میں سب سے بڑی علامت حضرت محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کے والد حضرت عبداللہ، ماں حضرت آمنہ، دادا حضرت عبد المطلب، پردادا ہاشم، اس سے اوپر عبد مناف، قصی، کلاب، سارے اوپر پورا سلسلہ رسول اللہ کسی کی اولاد، آگے ان کی اولاد فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، طیب، طاہر، عبداللہ، قاسم، آپ کی خود بھی کسی کے بیٹے، آپ کی آگے اولاد بھی، معلوم ہوتا ہے رسول اللہ بھی مختار کل نہیں ہے، رسول اللہ بھی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ یہ عقیدہ نماز میں خود بنا، قرآن میں پڑھ کے، جس سورت کے 1 مرتبہ پڑھنے سے اللہ 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی ایک آیت پڑھنے کے بعد، ترجمہ سننے کے بعد کہ لم یلد ولم یولد، جو مشکل کشا ہوتا ہے، حاجت روا ہوتا ہے، نہ وہ پیدا ہوتا ہے نہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جس کی اولاد ہو جائے، فرشتے آپ کہیں گے کہ وہ اولاد ان کی نہیں ہے، تو فرشتے پیدا اللہ نے کیے، ان کی بھی پیدائش ہوتی ہے۔ جو جبریل وہی لے کے آتے وہ بھی پیدا کیا، کس نے؟ اللہ نے۔ میکائیل
فرشتہ اللہ نے پیدا کیا، وہ اسرافیل جس نے سور پکڑا ہوا، جس نے کرنا پکڑا ہوا، سینگ، رسول اللہ فرماتے ہیں